बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में दो आदम का ज़िक्र है। गो के आदम नाम जो है वो तकरीबन 25 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है कुरान करीम में, लेकिन बेसिकली दो ही आदमों का ज़िक्र है। पहला आदम वो है जो वो इंसानियत की इब्तदा में था, जो पहला इंसान पैदा हुआ, और दूसरे आदम का वो उसका ज़िक्र है जो नबी था और गलती से जो है वो या दूसरे मज़ाहिब से जो है इस्तार करके मुसलमान भी यही समझते हैं कि एक ही आदम था जो 6000 साल पहले पैदा हुआ, वो पहला इंसान भी था और कायनात भी जो है 6000 साल में पैदा हुई। हालांकि नबी आता ही उस वक़्त है जब लोगों की हालत बिगड़ चुकी हो या लोगों को सही रास्ता दिखाना हो, तब अल्लाह ताला नबी भेजता है। जब इंसान ही ना हो उस वक़्त नबी भेजने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। तो इस बात को खुदा ताला ने जो इंसान की इर्तिकाई मनाजिल हैं उनका भी ज़िक्र किया है, जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। और अब अल्लाह ताला ने एक और बड़े लतीफ़ पैराए में सूरह निसा में इसका ज़िक्र किया है। यानी सूरह निसा की पहली आयत बिस्मिल्लाह के बाद वो ये है, अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरम व निसा। यानी ए इंसानों, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया और नफ्स के लिए फ़ीमेल ही इस्तेमाल हुआ, और फिर उस फीमेल नफ्स से ही उसका स्पाउस निकाला, उसी से उसका जो है वो जोड़ा निकाला, और फिर इन दोनों से मिलकर जो है वो बेशुमार मर्द और औरतें पैदा हुईं। तो यहाँ जो है वो ये फ़ीमेल से शुरू होने का ज़िक्र है बड़े लतीफ़ अंदाज में, क्योंकि नफ्स जो है वो है ही अरबी ज़बान में वो है ही फ़ीमेल है। तो यहाँ भी खुदा ताला ने यही बताया है कि एक फ़ीमेल से पैदा हुआ और जो है उससे जो स्पाउस निकला वो ग़ालिबन मर्द ही था। ज़रूरी था कि मर्द था, क्योंकि वह बस्सा मिन्हुमा, उन दोनों के मिलाप से जो है वो इंसान मर्द और औरतें पैदा हुई। और ये ऐसी हकीकत है कि आज सारी दुनिया जो साइंटिस्ट हैं, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो यही ख्याल करते हैं, उनको सबका यही ख्याल है कि सबसे पहले एक औरत पैदा हुई जो अफ्रीका में पैदा हुई, और फिर हम सब उसी की औलाद में से हैं। चाहे ये औरत जो है वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले पैदा हुई हो। तो नाज़रीन इकराम, जब इंसान ने जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में जो मखलूक पैदा करने की कोशिश की, तो पहले जो है वो इंसान से पहले बेशुमार एनिमल थे, दूसरी मखलूक़ात भी थीं, और आबी हयात भी थी, और ज़मीन पर जो है वो जानवर भी थे, खूनखार जानवर भी थे, कीड़े मकोड़े भी थे, और जो है वो परिंदे भी थे। लेकिन इन सब को जो है वो सब का जो है वो अपना जो काम है वो अपने इंस्टिंक्ट के मुताबिक
یعنی اپنی جبلت کے مطابق کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ جو اپنی زبان ہے بہت کروڑ سی، یعنی ناطق تو نہیں بنایا، اور ان میں جو ہے وہ بدی اور نیکی کا مادہ بھی کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی نیکی نہیں، کوئی مادہ جو ہے نا گناہ نہیں، اسی لیے ان کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان کو بنایا تو اسے ناطق بھی بنایا، اسے عقل و سمجھ بھی دی، اور اس میں سوچ کی بھی جو ہے وہ ودیت رکھی، تاکہ وہ سوچ سکے کہ اس کائنات کو جو ہے نا وہ کس طرح بنی، اور اس کو کون بنانے والا ہے، اور میری پیدائش کا کیا مقصد ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے دماغ میں دل جو ہے نا اس کی ودیت میں رکھی گئیں کہ وہ ان باتوں کے بارے میں سوچے، اور وہ سوچتے بھی ہیں اور سوچ رہی ہے دنیا۔ لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کسی نے تو کو بنائی ہوگی، کوئی تو خالق ہوگا، یعنی جب وہ خالق کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط راہ جو ہے نا غلط نتیجے پر ہی پہنچتے ہیں۔ کسی نے سورج کو خدا سمجھ لیا، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے اور بڑے بڑے خون خان جانوروں کو یہ سمجھ لیا۔ تو غرض یہ کہ انسان کو عقل اور شعور ہونے کے باوجود وہ اپنی عقل سے اس خالق تک نہیں پہنچ سکتا، اس کائنات کے خالق تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک نظام بنایا ہے کہ وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھجواتا ہے، اور انبیاء کر بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے جس پر تم چلو گے تو وہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی کام جو ہے وہ ہر نبی نے کیا، اور پے در پہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے قریب جو ہے وہ اتنے پیغمبر بھجوائے، اور ہر ایک نے آ کر یہی کہا۔ اور جو لوگ جو ہیں وہ ان پیغمبروں کے کہنے کے مطابق کام جنہوں نے شروع کیا، وہ ضرور بے ضرور خدا تعالیٰ تک پہنچ گئے، اور انہوں نے پا لیا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہی سب کچھ ہے، وہی اس کا رب ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہی جو ہے نا وہ اس کائنات کا جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، جب لوگ ان کے کہنے پر جو ہے وہ ان کو جو راستہ بتاتا ہے اس پر چلتے ہیں، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، اور نہ صرف وہ خود اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رہنما اور خدا نما بن جاتے ہیں۔ اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے وہ بڑی میں جو ہے نا اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن نبوت سے دوری کے بعد، دوری کی وجہ سے لوگ واپس اپنی جو ہے نا وہ اپنی پرانی عادتوں پر چلے جاتے ہیں، پھر وہی شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور آج تو حالت آپ سب کو علم ہے کہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہی کہتے ہیں، اور یہ بھی اعلان یہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
لیکن جو ہے وہ اعتبار اور جو اپنا پورا جو ان کا انحصار ہوتا ہے وہ جادو ٹونوں یا قبروں پر جو ہے وہ سجدے کرنا، ہر قسم کی جو ہے وہ جو نا شرک ہے، شرک کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ اتنی جو ہے ان کے پاس دولت ہے، 57 ممالک ہیں، اور دنیا کی 60% جو دولت ہے ان کے پاس ہے، لیکن انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے، سب سے زیادہ محکوم ہیں، اپنی کوئی بات بھی جو ہے وہ نہیں بنوا سکتے۔ اور ان کی اصلاح کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجایا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے آیا، لوگ سارے اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اسی کو جو ہے نا دارا اسلام سے ہی باہر نکال دیا۔ لیکن وہ جو ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ جڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا چہرہ دکھایا، اور نہ صرف وہ کہ وہ خود خدا تعالیٰ کو انہوں نے پا لیا، خدا تعالیٰ سے جاگ ملے، بلکہ وہ خود خدا نما انسان بن گئے۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ میں تھے، گو کہ مرور زمانہ سے ان کی جو متقیانہ حالت ہے وہ ذرا کمزور ہوتی چلی جائے گی، یہ تو قانون قدرت یہی ہے۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا نما ہیں، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔